حدیث سے مبارکہ قرآن پاک کی اعلیٰ تفسیر اور ہدایت و رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت سال سے آج تک حدیث مبارکہ یاد کرنے، سمجھنے اور اس کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ عالم اسلام میں یوں تو کئی نالج سینٹر یعنی علمی مراکز قائم ہوئے، لیکن عراق کا شہر کوفہ ان تمام مراکز میں امتیازی مقام حاصل ہونے کی وجہ سے شائقین علم کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں آنکھ کھولی اور وہی نشو و نما پائی۔ آپ کی فکری اور ذہنی سطح بہت بلند تھی، جس کی ایک وجہ کوفہ کی علمی فضا ہے۔ بالخصوص علم حدیث کے سلسلے میں آپ کو اپنے وقت کے 4000 ماہرین سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے اپنے ذوق شوق کے سبب امتیازی مقام حاصل کیا۔ اپنے وقت کے عظیم محدث امام اعمش سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ میں ہوتا ہے، جو نہ صرف شہر کوفہ بلکہ پورے عراق میں علم حدیث کے حوالے سے مشہور تھے۔ ایک دن حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے، جس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جوابات ارشاد فرمائے کہ استاد محترم حیران رہ گئے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس لائق شاگرد سے پوچھا، آپ نے یہ جوابات کہاں سے سیکھے اور سمجھے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے جو ہمیں فلاں روایات بیان کی تھی، انہی کی بنیاد میں نے یہ جوابات دیے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے، آپ تو طبیب ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ دعاؤں کو فروخت کرنے والے، یعنی آپ حدیث سے شرعی مسائل نکالنے والے اور ہم لوگوں کو بیان کرنے والے۔ حدیث کے صحت جانچنے اور اس سے مضمون اخذ کرنے کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت سے متعلق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ وہی حدیث لیتے جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی اور جن کو اتھینٹک راویوں نے روایت کیا ہوتا۔ امام اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ وہ بہترین آدمی ہیں کہ جنہوں نے فقہی مضمون پر مشتمل ہر حدیث یاد کی۔ آپ حدیث میں بہت غور کرنے والے اور اس میں موجود فقہی مضمون کو زیادہ جاننے والے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ حدیث سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں حضرت عبداللہ بن فروح فارسی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ چھت کے ایک حصے کا کونا ٹوٹ کر حضرت عبداللہ کے سر پر گرا، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، آپ دیت یعنی اس چوٹ کے بدلے محسوس مال لے لیجیے، یا 301 نسخے کے مطابق 3000 حدیثیں سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن فروح فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سننے کی پیشکش قبول کر لی۔ حدیث میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث کی شرح جاننے والا نہیں پایا۔ اعظم رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے قدردان اور جوہر شناس تھے۔ آپ کی اس قدردانی سے متعلق امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث بیان کرنے کے لیے مجھے کوفہ میں بٹھانے والے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے مجھے جامع مسجد کوفہ میں بٹھا کر فرمایا، یہ عمرو بن دینار کی مرویات کو سب سے زیادہ ضبط یعنی یاد کرنے والے ہیں۔ پھر میں نے لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں مہارت اور خدمات کی چند جھلکیاں ہم نے ملاحظہ کی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی امام کے مرتبے پر فائز تھے۔ علم و فضل کا یہ آفتاب 150 ہجری میں اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بغداد یلی عراق میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیض گوہر بار سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔